مسجد قباء جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیاری مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود پتھر اٹھائے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس مسجد کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا، اس پر بیٹھ کر اس جگہ کا چکر لگائیں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر نے ناقہ رسول پر بیٹھنے کی کوشش کی مگر وہ چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، ان کو اوپر بیٹھے نہ دیا۔ فاروق اعظم نے کوشش کی تو اونٹنی نے بیٹھنے نہیں دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کرے گا؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قسمت آزمائی کی، مگر سب حیران رہ گئے کہ قصوہ بڑے آرام سے بیٹھی رہی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار ہونے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو، جہاں جہاں یہ چکر لگائے اس پر نشان لگا دیا جائے، پھر انہی نشانات پر مسجد تعمیر کر دی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے معمور ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک کی بھی کیا شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھاری پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کے جسم مبارک جھکا ہوتا اور پیٹ مبارک پر مٹی لگی ہوتی۔ صحابہ یہ دیکھتے تو آگے بڑھ کر پتھر پکڑنے کی کوشش کرتے، فرماتے تم دوسرا پتھر اٹھا لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء میں قبلے کی طرف سے دیوار سے مٹی جھاڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اے قباء، اگر تو دنیا کے کسی کونے میں ہوتی تو تیرے لیے اپنی سواری پر میں سفر طے کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پیر اور جمعرات کے دن قباء شریف آتے تھے۔ ایک دن قباء تشریف لائے، وہاں اہل قباء میں کسی کو نہ پایا۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے یاد ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر اپنے پیٹ پر پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر کے لیے لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اس کی تعمیر فرماتے، جبریل امی علیہ السلام اس کا قبلہ درست فرماتے تھے۔ اس مسجد کی شان یہ، سبحان اللہ، قرآن میں ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر میں پتھر اٹھائے، اس کا قبلہ جبریل امی علیہ السلام نے سیدھا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے تعمیر ہونے والے مسجد قباء نہایت ہی سادہ عمارت تھی۔ دیواریں پتھروں سے، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کو گارے سے ملا کر بنائی گئی، شیطیر کھجور کے تنے تھے۔ 17 مہینے کے بعد جب قبلہ شریف کی تبدیلی کا حکم آیا تو مسجد قباء کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کیا گیا۔ اس مسجد کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ پہلی بار مدینہ پاک میں جب تشریف لائے اس وقت اس کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور جب پھر بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا گیا تو پھر تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کا قبلہ تمام مساجد سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معین فرمایا۔ اب شہر مصطفیٰ کی، مدینہ پاک کی اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ قباء شریف جو ہے نا، یہ مدینہ پاک میں آ چکا ہے۔ یہ ایک مشہور قصبہ ہے، مدینہ پاک کے جنوب میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور زمانے قدیم سے اس کو باب مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں جو تاریخی مقامات ہیں، حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کرنے کے بعد قیام پذیر ہوئے تھے۔ مسجد قباء کی ایک جانب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ پھر دار بنی جار کے بعد دار عائشہ صدیقہ، فاروق اعظم کا گھر، خاتون جنت کا گھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ اچھا، یہیں پر ہی ایک اریس نامی کنواں ہے جس کا پانی نمکین تھا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاکیزہ خوشبودار لعاب ڈالا تو الحمدللہ وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو چھوٹا سا سوراخ گنبد میں نظر آ رہا ہے ترکوں نے یہ بنوایا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعینی ہی نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقوں کے کیا انداز ہوتے ہیں کہ محبوب کی نشانیوں کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔